السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ اللہ تعالیٰ بھائیوں کا، بزرگوں کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور یہ جو محفلیں ہوتی ہیں دین کی، یہ بڑی بابرکت محفل ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے، وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی یہی ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں حاضر ہوں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہاں آ کر بیٹھ جائیں اور اللہ کا ذکر سنیں، وہ تلاش کرتے ہیں، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر فخر کرتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اپنی طرف سے رحمت اور سکینت نازل فرماتا ہے۔ فرشتے ایسی محفل کو پروں سے ڈھانپتے ہیں، اور چونکہ یہاں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھائیوں کے آنے کو، اس محفل میں بیٹھنے کو فائدہ مند بنائے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ گفتگو جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ اکثر الحمدللہ چہرے وہ دین اور دین کی اہمیت سے واقف نظر آ رہے ہیں، اور شیطان ہمارا دشمن ہے۔ جو بگڑ گیا، جو برباد ہو گیا، اس کو، شیطان کو اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنا وہ میرے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جب تربیت کی تو فرمایا کہ ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون۔ شیطان اس جزیرہ عرب میں اس بات سے تو اب مایوس ہو چکا ہے کہ یہ جو خاص اللہ کے نمازی موحد بندے ہیں، صحابہ کرام ہیں، یہ اس کی عبادت کریں، شرک میں مبتلا ہوں۔ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے حوالے سے بڑی گہری اور مضبوط اور ٹھوس کی تھی، لیکن فرمایا وَلَكِنَّ التَّحْرِيشَ بَيْنَهُمْ، لیکن شیطان ان کے درمیان بھی تحریش میں کامیاب ہوگا۔ تحریش کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں وسوسے ڈالنا، ایک دوسرے کے خلاف کرنا، ایک دوسرے کے متعلق سوء ظن پیدا ہو جانا، اور جو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے آخری ادوار میں جو ان کے اختلافات ہوئے، شیطان نے چھوڑا نہیں، شیطان نے چھوڑا نہیں۔ اس لیے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، یہ بڑی قیمتی دولت ہے، یہ بڑا عظیم سرمایہ ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کل قیامت کے دن تمنا کریں گے کافر لوگ کہ کاش ان کے پاس وہ دولت ہوتی جو اللہ نے آپ کو اور مجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ صحابہ کرام سے اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خود پسند فرمایا ہے
ایمان کو، اور اس کو تمہارے دلوں کی زینت اور خوبصورتی بنا دیا، اتار دیا تمہارے دلوں میں، رچ بس گیا ہے ایمان۔ اللہ نے تمہارے لیے مکروہ کر دیا ہے، ناپسند کیا ہے اللہ نے کفر، فسوق اور عصیان، کسی بھی قسم کے گناہ، اللہ کی نافرمانی، چھوٹے بڑے گناہ، اللہ نے تمہیں ان سے بچا کر رکھا ہے۔ یہ بڑے راشد لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے۔ اس ایمان پر، اس ہدایت پر، ان مسجدوں میں آنا، اللہ کے دین سے جڑنا، صحیح عقیدے کا حاصل ہو جانا، دین اسلام کی غیرت کا مل جانا، یہ دیکھیے ذرا باہر نکل کے دنیا کے احوال نفسا نفسی کے دور میں، یہ سوائے اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کے کچھ اور نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی بڑی انسانیت تھی، لیکن اللہ نے چن چن کر اپنے چاہنے والوں کو، جن سے اللہ نے محبت کی، ان کو مدینہ میں اکٹھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا۔ اور وہاں کئی ایک ایسے رہنے والے تھے اس خطے کے، اس علاقے کے، جو مکہ میں رہتے ہوئے مشرک رہے، ایمان نہ لائے، اور مدینہ میں رہتے ہوئے منافق بن گئے، ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کیجیے، اس کی حفاظت کی فکر کیجیے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی بات، کوئی بھی فکر، کوئی سوچ، کوئی آپ کا قدم، کوئی حرکت، کوئی نظر، کوئی آپ کے قلم سے لکھا جانے والا حرف، کوئی آپ کی زبان سے ہونے والا لفظ، سوچئے پہلے کہ یہ میرے ایمان کے لیے خطرناک تو نہیں، نقصان دہ تو نہیں۔ اگر ہے تو پیچھے ہٹ جائیے، رک جائیے، تاکہ میرا ایمان سلامت رہے، میں کسی جاہل بیوقوف کے لیے اپنے ایمان کو داؤں پر نہ لگاؤں۔ تو یہ آپ کی بڑی قیمتی دولت ہے، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر۔ اس کو جو دیندار ہوتے ہیں نا، ابلیس جو ہے، وہ ایک جملہ اردو میں محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ رگ رگ سے واقف ہونا۔ یہ آدمی میری رگ رگ سے واقف ہے، یا میں اس آدمی کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ یہ محاورہ ہے، لیکن ابلیس کے متعلق یہ بالکل درست بات ہے۔ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، یہ ابلیس ایسے میرے اور آپ کے اندر دوڑتا ہے جیسے خون سرایت کرتا ہے۔ خون کی گردش جتنی تیزی کے ساتھ ہے اور جسم کے کنارے کنارے تک ہے، اس کا داؤ پیچ بھی اسی طریقے سے چلتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی رگ رگ سے واقف ہے، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، آج تک آپ دیکھ لیجئے، قیامت تک آنے والے انسان سب کا اسے پتہ ہے کہاں سے بہکے گا، کہاں سے بھٹکے گا، کون سی اس کی دکھتی رگ ہے، کون سی اس کی کمزور رگ ہے۔ بس وہ آپ نے بھی سمجھنا ہے کہ میری کمزوری کہاں ہے، میرے اندر نقص کہاں ہے، میری طبیعت میں اور میری تربیت میں کون سی ایسا نقص ہے کہ جہاں سے ابلیس مجھے بہکا سکتا ہے۔ اگر یہ آپ کو توفیق نصیب ہو جائے کہ آپ یہ پہچان لیں کہ میری کمزوری کیا ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب آئیے کہ ابلیس کرتا کیا ہے۔ اہل علم نے جہاں منہج کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، وہاں پر مختلف حوالوں سے تذکرہ فرمایا ہے کہ اتباع اصل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ اصل ہے۔ اس میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان میں انسانوں کے پاس ان کی عقل بھی ہے۔ بہت سے لوگ آج عقل پرست جو ہیں، وہ دین اسلام کی جو مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان، یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی۔ اور ہر دور میں اس عقل کو پوجا گیا ہے، اس عقل کی عبادت کی گئی ہے۔ افلاطون کے، ارسطو کے، ان کے فلسفے جب سے چلے یونان سے، پھر یہ اسلام اور مسلمانوں کے پاس پہنچے، اور پھر جس طریقے سے مسلمانوں نے اس کی پرستش کی، اور جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات کے ساتھ کھیلا گیا، وہ تو اپنی ایک جگہ ایک تاریخ ہے، اور بڑی دکھ بھری تاریخ ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں فتنہ مزید سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ دین اسلام کی کون سی باتیں عقل سے موافقت رکھتی ہیں اور کون سی نہیں۔ اس میں بڑی لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، میں بس صرف توجہ آپ کی اتنی دلانا چاہوں گا کہ آج اگر آپ کی عمر
30 سال ہے، 40 سال ہے، اور آپ کوئی بات کہتے ہیں عقل کی بنیاد پہ، ممکن ہے کہ 60 سال کی عمر میں پہنچیں اور آج کی اپنی کہی ہوئی بات جو آپ نے عقل کی بنیاد پر کہی تھی 60 سال کی عمر میں آپ خود ہنس رہے ہیں اس پر کہ میں نے کیا کہہ دیا تھا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسے؟ جیسے جیسے انسان اپنے تجربے اور تجزیے میں بڑھتا ہے آگے، مشاہدات سے اس کو کسب اور حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے دیکھنے کے زاویے پلٹ جاتے ہیں. ہماری عقل کی تو حالت یہ ہے کہ کان پر بعض اوقات قلم لگا ہوا ہوتا ہے اور ہم قلم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسے؟ کئی دفعہ میں نے دیکھا بھی، ایک آدھ دو دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہوا، اپنے ہی ہاتھ میں موبائل ہے اور انسان موبائل تلاش کر رہا ہے، میرا موبائل کہاں رکھا ہوا ہے، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ بات صحیح ہے، ہماری عقل کے موافق ہے، اور یہ بات موافق نہیں ہے. یہ پوجا گیا ہے عقل کو. مشرکین جن بتوں کو پوجتے تھے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ چیزیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان. غیر اللہ کی عبادت کیوں ہوتی تھی؟ کہ ہمیں یہ فائدہ پہنچائیں گے اور نقصان سے محفوظ رکھیں گے، اولاد دے گا، یہ رزق دے گا، یہ بارش برسائے گا، یہ زمین سے ہماری پیداوار بڑھا دے گا، یہ خوش ہوگا تو ہمارے لیے ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری حفاظت فرمائے گا، یہ ہمیں اس نقصان سے بچائے گا. یہ بت ایسے ہی ہے نا. عقل وہ بھی یہی ہے. آپ کے لیے فائدہ کیا ہے، آپ کا نقصان کس چیز میں ہے، آپ طے کرتے ہیں. ابھی سیڑھیوں سے آپ باہر اتر کے جائیں گے، مسجد سے سیڑھیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کی عقل بتائے گی اس سیڑھیوں سے نیچے کیسے اترنا ہے. پیروں کو آہستہ آہستہ کر کے ایک پیر اوپر رکھ کے دوسرے کو نیچے رکھنا ہے. اگر آپ ان سیڑھیوں پر ویسے ہی چلے جیسے آپ سیدھی ہموار زمین پر چلتے ہیں تو آپ منہ کے بل گر جائیں گے. یہ آپ کی عقل ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں پر آپ نے قدم ایسے اٹھانا ہے اور یہاں پر آپ نے قدم اس طریقے سے رکھنا ہے. آپ کا فائدہ اس میں ہے، اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ اس نقصان سے بچ جائیں گے. یہ بھی عقل ہے. اس عقل سے بڑھ کر ایک چیز ہے اللہ کی شریعت، اللہ کا دین. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہ ہمیں ذکر فرماتا ہے، الا یعلم من خلق، کیا وہ اللہ جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ بلکہ تشریعی معاملات کے اندر، حدود کے معاملات کے اندر جہاں اللہ نے اپنے قوانین ذکر کیے، قرآن مجید میں سورۃ النور کے اندر حدود ذکر کی، زنا کی حد ذکر کی، حد قذف ذکر کی، فحاشی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی کہ یہ معاشرے میں پسندیدہ عمل نہیں اللہ کے نزدیک. پھر اللہ نے فرمایا یہ سارے احکامات جو اللہ نے تمہیں دیے ہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اللہ کے پاس علم. تمہیں اچھے اور برے کی اپنی اتنی تمیز ہی نہیں ہے. کیونکہ تمہاری عقل کا خالق بھی اللہ ہے. جس اللہ نے اس عقل کو پیدا کیا اور مجھے اور آپ کو پیدا کیا، وہ بتا رہا ہے کہ اس میں کہاں نقص ہے، کہاں یہ پوری ہوتی ہے، کہاں خامی ہے. اس کو ہم کس طریقے سے اپنی وحی سے پوری کر رہے ہیں. تو وہ آدمی کامیاب ہے جو اپنی عقل کو، جس کو ہم سمجھ ہماری ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی، ہماری سمجھ ہوتی ہے. میری سمجھ اللہ کی شریعت کے خلاف ہوتی ہے، میں اس کو عقل قرار دیتا ہوں اور اس کو عقل قل مان کر اللہ کے دین کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہوں. میری سمجھ کی شریعت پابند نہیں ہے. جو عقل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور شریعت کا نازل کرنے والا، دین کو اتارنے والا وہ کون ہے؟ وہ بھی رب العالمین ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا مصدر ایک ہو، اللہ کی وحی ہو، اور خالق عقل کا وہ بھی اللہ ہو، اور ان دونوں چیزوں میں تضاد ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کلام الہی قرآن مجید اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس میں اختلاف نہ ہو. اختلاف ہوتا ہے ہماری تحریرات میں، تقریرات میں. میری بہت سی باتیں ایسی ہوں گی ابھی اس تھوڑی سی دیر کی گفتگو میں کہ کچھ باتوں میں آپ کو آپس میں تضاد ملے گا، کیونکہ میں انسان ہوں، میں ناقص ہوں. تو میری سمجھ شریعت اس کی پابند نہیں ہے، عقل کی میری سمجھ کی پابند نہیں ہے. باقی جو عقلی مسلمات ہیں ان کی رب العالمین نے کہیں ہمیں نہیں کہا کہ اس کی مخالفت کرو. کہیں ہمیں یہ نہیں کہا رب العالمین نے کہ آگ نہیں جلاتی. کہیں ہمیں رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ پانی غرق نہیں کرتا، ڈبوتا نہیں ہے. لیکن جہاں کہیں کہا، بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ پانی میں غرق نہیں ہوئے، فرعون ہو گیا، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معجزہ، جو عقل کو عاجز کر دیتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، انہوں نے تو منظر دیکھا ہے، عقل کہتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا.
آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب دو میں سے ایک چیز ہے، یا عقل کو جھٹلاتے ہیں یا آنکھوں دیکھا جھٹلاتے ہیں. آنکھوں دیکھا کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے. نہیں، ابراہیم علیہ السلام جل گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں جلے. اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچ گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر پورا غرق ہو گیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اب یہ انسان اپنی آنکھوں دیکھا جھٹلا دے یا اپنی عقل کو کہے کہ نہیں. اور اسی لیے بہت سے ہمارے جو آئے بر صغیر میں دنیا کے اندر جو فلسفے سے متاثرین ہوئے، اسی لیے ان کی آپ تفسیریں اٹھائیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ ان کی تفسیروں میں قرآن مجید کی معجزات کا انکار ملتا ہے. میں نے ذکر کیا ایک بڑا طویل ٹاپک ہے، اس پہ امید ہے کہ آپ میں سے اکثریت الحمدللہ مبتلا نہیں ہوگی. اور اگر کہیں کوئی شکوک اور شبہات آتے بھی ہیں نا تو اس کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے دین پر ایمان رکھنا سیکھیں. پرانے دور کے جو معتزلہ تھے، عقل پرست تھے پرانے دور کے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا باقاعدہ مذاق اڑاتے تھے. ملحد تھے، عقل پرست تھے، اور دیندار اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم اصل دین کے ماننے والے ہم ہیں. تو وہ پروپیگنڈا اس دور میں بھی تھا. یہی دیندار لوگ، مولوی ملا، ان کے خلاف القابات ایسے ایجاد کرنا، مضحکہ خیز، ان کی تضحیق کرنا، ان کا استہزاء کرنا، جس سے لوگ ان سے دور ہوں. اور یہاں رک کر میں آپ کو کہوں، یقین جانیں آپ میں سے جو شخص اللہ کے دین کا کام کرتا ہو، اللہ کے دین پر کاربند ہو، اس کی داڑھی کا، اس کے پانچوں کا، اس کے چلنے کا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا اگر مذاق اڑایا جاتا ہے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ حق والوں کا ہمیشہ مذاق اڑایا گیا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں ان کا سب کا استہزاء ہوا ہے، مذاق اڑایا گیا ہے، حالانکہ وہ اللہ والے بندے تھے. نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے مذاق اڑانے کا. ان کے مخالفین سورہ ہود میں 12ویں پارے میں آپ اٹھا کر دیکھیے کیا کیا ان کو تانے نہیں دیے. ما نراک الا اتبعکہم ارادلنا بادی الرأی. تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، موٹی عقل والے معاشرے کے بیکار کن ذہن لوگ ہیں، ان کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے معاشرے میں جینے کی، جو آج تک یہی تانا چلا آ رہا ہے. آج تک تانا وہی ہے، باتیں وہی ہیں. تو یہ سعادت کی بات ہے. تو اگر کوئی آپ کو اس طرح کی باتیں کہہ کر اپنے آپ کو بڑا دیندار ظاہر کرتا ہے، اور سلسلہ وہی ہے آج بھی سارا، جتنے یہ دماغ کے عقل پرست لوگ ہیں، ان سب کا سلسلہ جا کر یہ معتزلہ سے جوڑتا ہے، جو اہل اسلام کے فرق میں سے. اور معتزلہ نے سارا کا سارا فلسفے سے لیا، یونانی فلسفے سے. ان میں اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مذاق اڑایا، فرمان کا. حدیث کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو ڈائریکٹ برتن میں نہ ڈال دے. پانی اس دور میں برتنوں میں ہوتا ہے، نل ول تو نہیں ہوتے تھے، برتنوں میں، ٹب میں، پیالے میں بھرا رکھا ہوتا تھا. تو ڈائریکٹ اس میں پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، پہلے اس برتن سے انڈیل کر اپنے ہاتھ کے اوپر پانی ڈال کے ہاتھ کو دھو لے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. اس شخص کو پتہ نہیں ہے رات جب یہ سویا تھا تو رات اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا تھا، اس کے ہاتھ میں رات کہاں گزاری. بھائی نجاست گندگی لگی بھی ہو سکتی ہے نا. آپ اس برتن میں ہاتھ ڈالیں گے، ہو سکتا ہے وہ نجاست اس میں چلی جائے. اس نے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈال کے کلی ناک میں پانی ڈالنا، وضو کرنا، جو بھی کرنا ہے آپ ڈائریکٹ برتن میں ہاتھ ڈال کے پانی نکال لیجیے. مذاق اڑایا کہ جی آپ سوئے میں آپ کا ہاتھ رات کہاں گزارتا ہے، کہاں گزارتا ہے. اگر میں یہاں سویا ہوں تو میرا ہاتھ کوئی کسی دوسرے تیسرے گھر میں تھوڑی جائے گا. میں یہاں سویا ہوں، میرا ہاتھ امریکہ میں تھوڑی ہو کر آئے گا، میرا ہاتھ تو میرے ساتھ ہے. اس حدیث کا کیا معنی ہے میرا ہاتھ رات کہاں گزارتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ مذاق اڑا دیا، حدیث کو رد کر دیا. اب اس زمانے کے اندر آ کر آپ دیکھیں گے کہ وہ جن کو ہم ترقی یافتہ قرار دیتے ہیں، اپنے سے بہت مہذب قوم سمجھتے ہیں، وہ تو ہمیں کہتے ہیں دن میں 3 دفعہ اپنے دانتوں کو رگڑو، رات کو سوتے ہی برش کرو، صبح اٹھتے ہی برش کرو، اپنے ہاتھوں کو دھو. کرونا آیا تھا نا، میں کتنی دفعہ ہم سے ہاتھ دھلوائے تھے. کم سے کم 20 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ رگڑتے رہو ہاتھ کو، وہ جراثیم مرے گا نہیں جب تک آپ نے 20 سیکنڈ سے کم اگر دھویا. کہتا ہے نہیں کہتا؟ میرا ہاتھ تو میرے ساتھ ہے، اس پہ کون سا جرثوم آ کے لگ گیا کہ جا کے میں 20 سیکنڈ دھوں. کسی مذاق اڑانے والے نے مذاق یقین جانیے نہیں اڑایا. ان کا اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر اتنا اعتبار نہیں ہوتا جتنا ان کا کسی مغربی، امریکی، یورپی سائنسدان، سائنٹسٹ یا کوئی ان کے مفکر ہوتے ہیں،
وہ چاہے ہوا میں کوئی بات پھینک دے، ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس اس نے کہی ہے، وہ بعد میں اگرچہ غلط بھی ثابت ہو جائے. پہلے انہوں نے کہا سورج چلتا نہیں ہے، زمین چلتی ہے، پھر سورج کو بھی چلا دیا انہوں نے. کسی نے پچھلے والی کی بات کا مذاق نہیں اڑایا، لیکن یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کا مذاق اڑانے والا آپ کو ہر در پہ نظر آئیں گے. عقل کبھی بھی زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے بدلتی نہیں ہے، جگہ کے لحاظ سے تبدیل نہیں ہوتی. عقلی مسلمات جو یہاں ہیں وہی امریکہ میں ہیں. عقلی مسلمات جو 100 سال پہلے تھے، 1000 سال پہلے تھے، 5000 سال پہلے تھے، آج بھی وہی ہے. کوئی تبدیلی عقلی مسلمات میں نہیں آتی. ہاں، میری فکر میں، میری سوچ میں، میری سمجھ میں تبدیلی آتی ہے، جس پر اثر تربیت کا بھی ہوتا ہے، ماحول کا بھی ہوتا ہے، افکار کا بھی ہوتا ہے. دیکھنے والی چیزیں، سننے والی چیزیں میری سمجھ پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور میں اپنی سمجھ کو عقل قرار دے کر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر حاکم بنا دیتا ہوں. آپ کی سمجھ کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں. شریعت نے شراب کو حرام کیا ہے تاکہ آپ پی کر بہک نہ جائیں. پینے والے پر حد بھی ہے، تعزیراً اس کے اوپر حاکم کو اختیار ہے کہ تعزیراً اس کو سزا دے جو شراب پیتا ہے، اور صحابہ اکرام نے رکھی بھی سزا. کیوں؟ تاکہ آپ کی عقل کی حفاظت ہو سکے. قرآن مجید آپ کو بار بار کہتا ہے افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا یتدبرون القرآن. عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کر رہے. عقل کو اہمیت پوری شریعت نے دی ہے. حیثیت کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، عقل کی اور شریعت کی حیثیت کیا ہے؟ جو قاضی اور گواہ کی ہوتی ہے. شریعت قاضی ہے اور گواہ عقل ہے. گواہ اپنی گواہی پیش کرتا ہے، قاضی اس کو قبول بھی کرتا ہے. قاضی کو لگتا ہے گواہی درست نہیں ہے، قاضی رد بھی کر دیتا ہے. آپ اپنی عقل سے بات کو سمجھیے ضرور، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر قاضی کے سامنے پیش کر دیجئے. قاضی قبول کر لیتا ہے، بہت اچھی بات ہے. قاضی اگر رد کر دیتا ہے تو قاضی کو پورا اختیار ہے شاہد کی شہادت کو رد کرنے کا. اتنی سی بات اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے، پھر یہ آدمی کامل متبع بنتا ہے. یہ پہلی ایک چیز تھی جو رکاوٹ بنتی ہے انسان کے اللہ کے دین پر صحیح طریقے سے چلنے میں. یہ دینداروں کے لیے ہیں، دیندار اس میں اپنی عقل کے گھوڑے جب دوڑاتے ہیں ان کے لیے ہیں. دوسری چیز جو دینداروں کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے، ان کو بہکاتی ہے، وہ ہے انسان کے جذبات. جذبات میں آ کے انسان حد سے آگے بڑھتا ہے، آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. وہ جو آپ حدیث سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس 3 لوگ آئے، عبادت کا سوال کیا، اور پھر کہا، ممبر و محراب سے بیان ہوتی ہے، میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، میں ساری رات سوؤں گا نہیں، میں شادی نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا رد فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. یہ کیا تھا؟ سمجھیے، وہ جو چیز ایک حد میں دی گئی ہے نا، اس حد سے انسان جب آگے بڑھ رہا ہے، اور کیوں بڑھ رہا ہے؟ عبادت ہی کر رہا ہے، عبادت میں آگے بڑھ رہا ہے دین کی بنیاد پر، لیکن جذبات ہیں، اور وہ جذبات انسان کو غلط راہ پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں. جب وہ دین کی طرف آتے ہیں، جذبات زیادہ ہوتے ہیں، بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں، ان جذبات کی بنیاد پر بات بھی کرتے ہیں، دین کے غلبے کی کوشش بھی کرتے ہیں، دین کے لیے سوچتے بھی ہیں، لیکن وہ جذبات ہمیشہ شریعت کے تابع ہونے چاہیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ساری یہ شرطیں دیکھیں، معلوم ہے نا آپ کو شرطیں کیا طے ہوئی تھی، معاہدہ کیا طے ہوا تھا. یہ اللہ کے دین کی دور اندیشی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں طے کی تھیں، اس میں جو حکمت تھی، جو فائدے تھے، وہ مکہ کی فتح تھی ساری. اسی لیے کئی صحابہ کہتے تھے تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، ہم صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں. صلح حدیبیہ کیوں فتح ہے؟ کیونکہ یہاں سے مکہ کی فتح کی بنیاد رکھی گئی. دیکھیں، عرب میں مکہ کا ایک مقام تھا. مکہ پر حملہ کرنا، اللہ نے اس کو شروع سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ حرم مکہ تھا، شروع سے اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو حرم بنایا. یہاں پر لڑائی جھگڑا، فساد، قتل و غارت گری حرام ہے، کوئی کر نہیں سکتا. کسی جانور کو مارنا منع ہے، پرندے کو قتل کرنا منع ہے، وہاں کے پتوں کو اکھاڑنا، درخت کو اکھاڑنا منع ہے. وہ امن کی جگہ ہے، پرندوں کو بھی، جانوروں کو بھی، ان درختوں کو بھی، ان پتوں کو بھی امن ملے گا. ومن دخلہ کان آمنا. لڑائی جھگڑا کیسے؟ اور یہ عرب مانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول ہونے کے دعوے دار تھے، اور مکہ پہ اگر حملہ کرتے مشرکین کے خلاف تو پورے عرب میں ایک ہی بات پیغام جاتا کہ یہ اللہ کا رسول ہو نہیں سکتا، کیونکہ جس اللہ نے مکہ کو حرم والا بنایا وہاں آ کے حرمت کو پامال کرے.
اب وہ معاہدہ طے ہوا، اس معاہدے کی جب مخالفت قریش نے کی، اب دنیا کو یہ پتہ ہے کہ معاہدے کی مخالفت کرنا اس دور کے بھی لوگوں کو یہ ناقابل برداشت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے دن کی ایک گھڑی، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِّن نَّهَارٍ، دن کی ایک گھڑی اللہ نے میرے لیے حلال کی ہے۔ میری اس ایک گھڑی کو جواز بنا کر آگے کوئی شخص آ کے یہاں قتال کرنا چاہے، لڑائی جھگڑا کرنا چاہے، حرام ہے اس کے لیے، دوبارہ قیامت تک یہ مکہ شہر حرمت والا قرار دے دیا گیا ہے۔ کوئی کسی کو اجازت نہیں میری اس استثناء کی بنیاد پہ کہ اللہ کے نبی نے کیا تھا تو لہٰذا یہاں کوئی فتنہ فساد ہو، کوئی جھگڑا ہو تو قتال کیا جا سکتا ہے، لڑا جا سکتا ہے، نہیں۔ حجاج بن یوسف نے بھی یہ کام کیا تو اس کو حدیث سنائی گئی تو اس نے اپنی تعویلات پیش کی تھی۔ مکہ پہ جب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے حملہ کیا تھا، اللہ کے نبی گئے بھی اور قتال نہیں ہوا، حلال ہوا تھا، آپ کی نیت تھی لیکن قتال ہوا نہیں، جو پوری باقاعدہ جنگ تھی وہ نہیں ہوئی۔ یہ تھی فتح مکہ جس کا آغاز ہوا تھا صلح حدیبیہ سے۔ اب شرائط سیدنا عمر کو سمجھ میں نہیں آئی، سیدنا ابوبکر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جا کر کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سیدنا ابوبکر نے کہا ہم حق پر ہیں۔ کیا یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول ہیں۔ کیا اگر یہ لڑتے ہیں تو کیا اللہ کے نبی اور ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی؟ فرمایا آئے گی۔ تو کہا کہ یہ جو شرطیں ہیں جن پر موافقت ہو رہی ہے یہ کوئی سمجھ میں آنے والی شرطیں نہیں، اس میں تو ہم کم تر اور کمزور محسوس ہو رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر نے کہا کہ یہ شرطیں ہیں کون اس کو طے کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد دوسری بات کرنے کی گنجائش بنتی نہیں، کیا حق ہے کیا نا حق ہے، یہ فیصلہ میں اور آپ اپنے جذبات سے نہیں کریں گے، یہ فیصلہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، بس یہی حق ہے۔ سیدنا عمر کے جذبات تھے دین کے غلبے کے لیے، دین کی غیرت تھی، رہا نہیں گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پھر آپ سے بھی بالکل یہی سوالات کیا، اور سید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جوابات دیے، ہم حق پر ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، جب انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی پھر یہ شرائط، تو آپ نے فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں کون ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں۔ اگر یہ چیزیں میں طے کر رہا ہوں تو یہ اللہ کے دین کا غلبہ، غیرت، اللہ کے دین کے حوالے سے جو حمیت ہے یہ میرے اندر تمہارے سے زیادہ ہے۔ اگر یہ میرا فیصلہ ہے تو یہ میرا نہیں ہے، میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یہ اس کا مطلب اللہ کی طرف سے۔ اس پہ اس لیے احتراز کی بات بنتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بس پھر میں آگے بڑھ گیا، اب واپسی کا سفر شروع ہوا، میں تو کہتے ہیں اپنی سواری آگے آگے بھگا رہا تھا، میرا مقابلہ کرنے کی، سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ میں اتنی باتیں کر چکا تھا، مجھے تو اپنے ایمان پہ خطرہ ہو گیا تھا پکا کہ میرا ایمان باقی نہیں، میں نے اتنی باتیں کر کیسے دیں۔ حتیٰ کہ پیچھے سے آواز آئی کہ اللہ کے نبی عمر تمہیں بلا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو آواز دی گئی کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں بس میری ایک تو جان نکل گئی کہ میرے بارے میں کوئی آیتیں نازل ہو چکی ہیں کہ میں اتنی جو باتیں کی ہیں کہ عمر کوئی منافق بن چکا ہے۔ گھبراتے گھبراتے چونکہ حکم تو تھا پہنچا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا والی آیات کہ اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں زندگی بھر میں نے چونکہ یہ باتیں تو میں نے کر دی تھیں، بات آئی گئی ہو گئی، بات میں سمجھ گیا تھا، لیکن اس کے بعد زندگی کے اندر میں نے بڑے بڑے کارنامے اسلام کی سربلندی کے لیے سر انجام دیے تاکہ اللہ میری اس خطا کو بخش دے۔ میری اس تھوڑی سی گفتگو جو میں نے کر دی تھی جذبات میں آ کر، اللہ اس کو بخش دے۔ یہ جو جذبات ہیں اس کا مطلب بڑے خطرناک ہے۔ وہاں تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سیدنا ابوبکر تھے، سمجھانے والا کوئی تھا، بات جا کر سمجھ گئے۔ آپ یقین جانیے ہمارے پاس جب جذبات آتے ہیں تو ہمارے جذبات کے اندر پہلے سے جو پروپیگنڈا شامل ہوتا ہے، مولویوں کو کیا پتہ، مولویوں کو کچھ نہیں آتا، یہ تو کھانا پینا جانتے ہیں، یہ تو چندہ خور ہیں، یہ اس قسم کے، یہ اس قسم کے۔ پھر مولویوں کے پاس کوئی سیکھنے، علماء کے پاس کوئی پوچھنے سوال کرنے بھی نہیں جاتا، اور اپنے حساب سے اپنے جذبات سے جو اس نے دین کا مفہوم نکالا ہوتا ہے وہ اس کو ہی درست سمجھتا ہے۔ سوچیں شیطان کس طریقے سے جال بچھا رہا ہے۔ میں نے بات کا آغاز جہاں سے کیا، بات کو تھوڑا سمجھیے گا۔ شیطان صحابہ سے اس بات سے مایوس تھا کہ وہ اس کی، صحابہ کرام شیطان کی عبادت کریں، شرک کریں، شرک شیطان کی عبادت ہے، لیکن وہ تحریش میں کامیاب رہا، آپس میں لڑوانے میں، آپس میں ایک دوسرے کے اس میں وہ کامیاب رہا۔
جب کوئی بڑا نہ ہو، جب کسی بڑے کے پاس جائے نہ جائے، تو پھر یہ جذبات انسان کے ساتھ شیطان کس طریقے سے کھیلتا ہے، کیسے گھماتا ہے، یقین یعنی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ سب سے پہلا منظم فرقہ جو اسلام میں رونما ہوا منظم، وہ خوارج کا تھا، اور صرف جذبات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقولون خیر قول البریہ، ان کے جو باتیں ہوں گی، ان کی جو زبان سے نکلنے والے جملے ہوں گے، جو وہ دعوت دے رہے ہوں گے، وہ انسانیت کے اندر اس سے بہترین دعوت کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ قرآن جب ان کی زبان سے جاری ہوگا، یہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ جذبات ہیں صرف۔ انہوں نے صحابہ کرام کو کافر قرار دے دیا، صحابہ کرام کے افکار کو، ان کے منہج کو، ان کے طریقہ کار کو نہیں لیا، اور وہاں سے وہ بہک گئے، بھٹک گئے۔ یہ سلسلہ اس دور سے شروع ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الدجال سن خداعت، دجال آئے گا، لیکن دجال کے آنے سے پہلے زمانہ ایسا ہوگا جس میں پورا میزان تبدیل ہو جائے گا، سچ جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ سچ ہو جائے گا، امانت خیانت اور خیانت امانت۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا یصدق فیہ الکاذب، جس زمانے کے اندر جھوٹے آدمی کو سچا قرار دیا جائے گا، اور جو سچا آدمی ہوگا یکذب الصادق، اس کو جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ ویخون الامین، جو امانت دار آدمی ہوگا اسے خیانت والا تصور کیا جائے گا، اور جو خائن ہوگا، جتنا بڑا کرپٹ چور آدمی ہوگا، اتنا بڑا اس کو امانت دار اور عزت دار تصور کیا جائے گا۔ فرمایا وتکلم فیہ الرویبدہ، فیہ الرویبدہ، اس زمانے کے اندر رویبدہ گفتگو کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا رویبدہ کون ہے؟ ایک روایت میں رجل تافہ کے الفاظ ہیں، ایک روایت میں فاسق کے الفاظ ہیں۔ الذی یتکلم فی امر العامہ، معمولی گھٹیا قسم کا آدمی جس کی اپنی کوئی اوقات اور عزت نہیں ہے، لیکن وہ ہر معاملے میں گفتگو کرے گا، سارے بڑے بڑے معاملات کے اندر ہر چیز میں گفتگو کرنا اپنا حق سمجھے گا، اور لوگوں کو رائے دے گا۔ اور ہوگا کیا؟ لوگ ان کی رائے کو، اس کی رائے کو قبول کریں گے۔ جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، آپ لوگ دیندار ہیں، اور بہت سے دیندار لوگوں کے روپ میں سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے ایک کلک پر، آپ کے ایک موبائل کے ایک بٹن دبانے پر، ایک ٹچ کرنے پر آپ کے سامنے پوری لائن کھل کر آ جاتی ہے، اور اس میں آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر یوٹیوب کھولتے ہیں کچھ دیکھنے کے لیے، ایک ویڈیو تو آپ نے سرچ کر لی، بعض اوقات اس کی فیڈ پر سامنے کی طرف کچھ چیزیں آپ کو خود یوٹیوب، آپ کا جو دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، وہ آپ کو خود سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، یہ بھی دیکھ لو، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس میں یہ کیا ہے؟ یہ توفیق الہی ہے۔ اگر آپ کے پاس صحیح چیز پہنچ جائے، اور اگر غلط چیز پہنچ جائے اور آپ اس تک چلے گئے، اس کو قبول کر لیا، اس کو ہضم کر لیا، اور پتہ بھی نہ چلا، آپ نے کہا یہ حق ہے۔ رویبدہ ہیں جو ہر مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہی تو حق بول رہے ہیں، یہ تو سچ بول رہے ہیں، مولوی چھپاتے ہیں، یہ بتاتا ہے، مولویوں کو نہیں پتہ، یہ دیکھو سب حق بتا رہے ہیں۔ یقین کریں آپ کا دین بڑا قیمتی ہے، اس کو اتنا سستا مت بنائیے کہ ہر گلی کوچے کے اوپر بیٹھا ہوا بیکار قسم کا آدمی آپ کو دین دنیا ہر معاملے کے تبصرے کے اوپر لے کر چل رہا ہو، اور آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ بہت سے بھائیوں کو ہمارے یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے غیرت، اور یہ یقین جانی ان کے اخلاص کی دلیل بھی میں کہتا ہوں، اخلاص کی دلیل ہے، اللہ کے دین کے لیے غیرت ہے، لیکن وہی جذبات ہیں، تھوڑا سا سیاست پہ گفتگو کرنا، حکمرانوں پہ گفتگو کرنا، کہ بھئی مولوی تو بولتے نہیں ہیں، درباری ملا بن کے بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، حکمران اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، بک گئے ہیں امریکہ کے آگے، باتیں۔ اب مجھے بتائیے، میں اور آپ یہاں بیٹھ کے حکمرانوں کو چار گالیاں دیں، یقین جانے آپ کے جذبات بھڑک جائیں گے، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کہیں گے واہ واہ، آپ بھی اپنے گھر، میں بھی اپنے گھر، صبح آپ بھی ڈیوٹی پہ، کام پہ، میں بھی اپنے کام کاج پہ نکل گیا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، آج تک کوئی سسٹم نہیں بدلا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے فتنے آنے کا کہا تھا، جب سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر کا گفتگو ہوئی تھی کہ جو فتنے آئیں گے، وہ فتنے کب آئیں گے، تو جب حدیث بیان ہوئی کہ فتنہ تو وہ ہیں صلاۃ الرجل فی اہلہ، صلاۃ الرجل، ایک انسان کا یہ نماز پڑھنا، اس کا اپنے، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ تکفرها الصیام والصلاۃ والصدقہ، ایک انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے گھر بار کام کاج میں آزمائشوں میں لگ جاتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی نماز میں سستی، کبھی کسی چیز میں، کبھی کسی چیز میں،
لیکن پھر بھی اللہ کے دین پر لگا رہتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، صدقہ کرتا رہتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا رہتا ہے، اس کی ان خطاؤں پر ایک کفارہ بن جاتا ہے۔ سیدنا عمر نے کہا میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، حذیفہ بن یمان سے بات ہوئی تھی بڑے فتنوں کے بارے میں، فرمایا سیدنا حذیفہ نے ان فتنوں کے آگے ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ ہٹے گا نہیں فتنے آئیں گے نہیں۔ سیدنا عمر نے پوچھا پھر وہ دروازے کا کیا ہوگا؟ کھولا جائے گا ٹوٹے گا؟ فرمایا نہیں، اس دروازے کو توڑا جائے گا۔ عمر کو بھی پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھی پتا تھا کہ وہ دروازہ سیدنا عمر خود تھے فتنوں کے آگے، اور توڑنے سے مراد ان کی شہادت تھی۔ ان کی شہادت کے بعد خلافت آئی کس کی؟ سیدنا عثمان کی۔ اس کے بعد دیکھیے آج تک مسلمانوں میں بڑے بڑے فتنے جو رونما ہیں آج تک بھی، ان کا آغاز سیدنا عثمان کے دور سے ہوا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پروپیگنڈا، اپنوں کو نوازتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، کرپٹ آدمی ہے، صحیح طرح سے حکومت نہیں چلا رہے، اپنے خاندان کو بنو امیہ کو قابض کر دیا حکومتی عہدوں پر۔ آج بھی یہ سنتے ہیں نا، اس دور میں بھی یہ پروپیگنڈا تھا، باتیں تھیں، لوگ پہنچ گئے جی حکومت کھٹاؤ، گراؤ، ختم کرو، قتل کرو، جذبات، اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا، بتائیں کس لیے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ پھر آخر کار پھر بیٹھے کہ بھئی فتنہ ہو رہا ہے معاویہ کی وجہ سے، فتنہ ہو رہا ہے علی کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی مار دو۔ بالآخر عبد الرحمن بن ملجم آیا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، قتل کرنے کے لیے سیدنا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو بھی اس نے شہید کر دیا۔ کس لیے؟ کہ اللہ کا دین غالب ہوگا۔ یہ جذبات سے شیطان کھیل کھیل کے انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ حکمرانوں کے مسئلے میں یقین جانیے ہم کسی بھی حکمران کو، کسی بھی حاکم کو معصوم نہیں سمجھتے، نہ ان کی کوئی تعظیم ہے اس طرح کی کہ ان سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، نہ ان کی کوئی چاپلوسی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انکم ستلقون بعدی اثرا، اپنے صحابہ سے کہا تھا تمہیں میرے بعد ترجیحات نظر آئیں گی، تم پہ دوسروں کو فوقیت دی جائے گی حکومتی معاملات میں۔ پھر دو مختلف روایات میں دو مختلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کو کہا صحابہ کو دو کام کے، فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، فاصبروا صبر کرنا۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ مظلوم کا ظلم پر صبر کرنا، خاموش رہنا، یہ ظالم کے ظلم سے بڑا ظلم ہے۔ لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں، ظالم کے ظلم سے بڑا ظلم کیا ہے؟ مظلوم اگر اپنی مظلومیت پر خاموش ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے، حکمرانوں کے حوالے سے اللہ کے نبی نے کہا ہے کسی کو اگر حکمران کو سمجھانا ہے بالکل سمجھائے، نصیحت کرے۔ حکمران ضروری نہیں کہ 100% صحیح ہو، آپ جائیں ان کو نصیحت کریں، سمجھائیں، جو جا سکتا ہے خط لکھیں، میسج کریں، اس تک پہنچنے کے لیے جائیں، اس کے کان میں جا کر بات کریں، اس کو سمجھائیں، اس کی غلطیاں اس کو بتائیں، تاکہ وہ رعایا کے لیے بہترین کام کرے۔ باقی یہاں میں اور آپ بیٹھ کے شور شرابہ کریں، ریلی شلی نکالیں، یقین جانے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے آج خطبے میں بھی بات عرض کی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام جب فرعون اپنے پورے کبر اور طاغوتیت کے اندر آخری مقام پر پہنچ چکا تھا، ان کو بس قتل کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے، آخری میں تو اللہ تعالیٰ نے حکومت کے لیے تو بھیجا نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ بھائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی، اب یہ فرعون نکلنے والا ہے تمہیں قتل، تم اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، اپنے گھروں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرو اور نماز قائم رکھنا، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ یقین جانیے یہ جتنے جوش جذبے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لوگ ہوتے ہیں، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، یقیناً ہم سے زیادہ شاید مخلص ہوں، لیکن ان کے جملے سن کے بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں نمازوں کے پوجا پاٹ کرنے والے مولوی ملا جب وقت قیام آیا تو سجدے میں گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وقت قیام تھا نا کہ فرعون کے سامنے کھڑے ہوتے، اللہ نے سجدے میں گرا دیا ان کو۔ میرے بھائی اللہ کا دین اللہ کے حساب سے چلے گا، میرے اور آپ کے جذبات، خواہشات یا بنائے ہوئے طور طریقے جمہوری نظام کے مطابق نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ کے لیے اس دین کو سمجھیے۔ ہر چوراہے پر بیٹھا ہوا آدمی
جو آپ کو اللہ کے دین کے متعلق گفتگو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، روئی بدع، چھوٹے چھوٹے لوگ جو بڑے علماء کے پاس جانے سے روکتے ہیں، بڑے علماء سے سننے سے روکتے ہیں. سیدنا عمر گئے تھے نا سیدنا ابوبکر کے پاس، ان سے بڑے تھے، پھر ان سے بھی بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کے سب سے بڑے، انسانیت میں سب سے بڑی شخصیت، پہنچ گئے نا ان کے پاس، ہدایت مل گئی. وہ جو جذبات تھے، شیطان غالب نہیں آ سکا، غلبہ نہیں ہو سکا، وہ افکار پوری طرح سے مضبوط اور پختہ نہیں ہو سکے، دب گئے. اور بڑی تربیت کے بعد پھر انہوں نے اس چیز کو سیکھا اور سمجھا، اور پھر 10 سال جو حکمرانی کی وہ آپ کے سامنے ہے. اس لیے اللہ کے دین کو سمجھنا سیکھیے، ان فطروں سے باہر نکلنا سیکھیے. جب یہ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطروں کے متعلق فرمایا القاعد فیہا خیر من القائم، جو آدمی بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، جو کھڑا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے. یعنی مطلب جو فطروں کے جتنا قریب جا رہا ہے وہ اتنا خطرناک ہے، جو فطروں سے جتنا دور ہے اتنا محفوظ ہے. جو گھر میں بیٹھا ہے وہ فطروں سے دور ہے. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو. وہ جو حدیث ہے آخری زمانے کے اندر فتنے ایسے ہوں گے کہ انسان کے لیے مواقع القطر، یہ جو پہاڑوں کے اوپر بارشیں نازل ہوتی ہیں، پانی اترتا ہے، بکریاں لے کر انسان پہاڑوں کے اوپر چلا جائے، اس بارش کے پانی سے اور اگنے والی گھاس سے اپنا گزارا کرے، اپنے آپ کو زندہ رکھے، یا پھر وہ بھی دینی اپنے دین کی حفاظت کرے. مطلب کیا ہے؟ بات کو تھوڑا سمجھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا دع امر العامہ وعلیک بخاصۃ نفسک. یہ جو اب دنیا میں چل رہا ہے نا، جب فتنے اتنے بڑھنا شروع ہو جائیں، اتنا سردرد مت پالنا کہ میں نے پوری دنیا کی فکر کرنی ہے. اپنے ایمان کی فکر کرنا، اپنے آپ کی فکر کرنا، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا. پھر ساتھ ساتھ قوا انفسکم واہلیکم نارا. نیچے سے آغاز ہوتا ہے اصلاح کا، اوپر سے نہیں ہوتا. ہمیشہ نبوی طریقہ کار اللہ نے انبیاء کو جو دیا، نیچے سے آغاز کا دیا، اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے والوں سے. یہ دائرہ کار وسیع ہو. ہمارے یہاں دعوت کا معیار کیا ہے؟ آغاز حکمرانوں سے کرنا ہے، اوپر سے آغاز. اس لیے ان جذبات کو سنبھالنا، ان جذبات کو کنٹرول کرنا، اللہ کے دین کے مطابق اس کو چلانا، یہ انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ شیطان کے کب شکنجے میں آئے گا اور شیطان کیسے اس بندے کو گھمائے گا، اس بندے کو سمجھ میں نہیں ہے. مخلص یہ ضرور ہوگا، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں: اخلاص اور متابعت الرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اخلاص ضرور ہوگا، دل کا معاملہ اللہ کے سپرد، ہم کسی کے دل پر بات نہیں کرتے، لیکن اتباع رسول. میں نے اپنی بات کو جو آغاز کیا تھا، عقل، یہ آپ کے جذبات، یہ بڑے بڑے 2 خطرناک مرض ہیں، فتنے ہیں، جو انسان کو دین پر رہتے ہوئے دین سے باہر نکال دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو دین پر سمجھ رہا ہوتا ہے. کب وہ دین سے نکلا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اللہ کے نبی ذرا ان کے سامنے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتائیے، ان کو تلاوت کر کے، الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جسے ہم نے اپنا دین دی، اپنی آیات دی. ہوگا کوئی آدمی، اس کا کوئی سراتن کسی صحیح حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں اس نام کا. بعض نے ایک نام ذکر کیا لیکن وہ روایتیں صحیح نہیں، اسرائیلیات ہیں. فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، ہم نے اپنی آیات دی اور پھر اس نے انسلاخ کیا ان آیات. انسلاخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور کو جب اس کے گوشت کو کھال سے علیحدہ کیا جاتا ہے، کھال ادھاڑی جاتی ہے نا، کھال اتاری جاتی ہے، جسم سے الگ کی جاتی ہے، اس کو انسلاخ کہتے ہیں. یہ آدمی اللہ کی آیات ملنے کے بعد ایسے باہر ہوا کہ دیکھنے میں تو لگا کہ یہ اللہ کے دین پر چل رہا ہے، لیکن یہ پتہ بھی نہیں چلا اور یہ اللہ کے دین سے باہر آ گیا. اور جب باہر آیا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو اپنا پیروکار بنایا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر یہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا. پتہ بھی نہیں چلا اس آدمی کو. یہ اللہ نے آیات ذکر کی ہیں، اور یہ بڑی شاندار آیات ہیں سورہ اعراف کی. یہ بڑا مضمون، یہ 2-3 صفحات پر 2-3 رکوع کے اندر بڑا جاندار مضمون ہے. اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے ان آیات کو سمجھنے کی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. ان آیات سے مضمون شروع ہوتا ہے. اور قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا، ان آیات پر جا کر یہ تقریباً مضمون سمٹتا ہے کہ ہدایت کس طرح ملتی ہے اور ہدایت سے انسان گمراہی کی طرف کیسے جاتا ہے، اسباب ہدایت کیا کیا ہیں، اسباب تعقل کیا کیا ہیں، انسان کو کس طریقے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور کہاں کہاں انسان کیسے کیسے بہکتا اور بھٹکتا ہے. اس لیے آپ کا قیمتی سرمایہ، آپ کی قیمتی دولت اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، آپ کا عقیدہ ہے. اس کو برباد نہ ہونے دیجیے گا، اس کو برائے فروخت مت بنائیے گا. کوئی بھی آ کے نعرے لگا کے شور شرابہ کر کے اس کو آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہے
تو اللہ کے دین پر، وہ یہ نا عقل ہے یا جذبات ہیں، اس کو اللہ کے دین پر پیش کیجیے۔ علماء کبھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا دین حق، اس حجت اس دنیا سے ختم ہو جائے۔ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، یہ حدیث جب آپ سنتے ہیں صحیح بخاری کی اور بھی کتب حدیث میں، میری امت کی ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یعنی حق موجود رہے گا، حق مفقود نہیں ہوگا، حق تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن حق کو بدنام اتنا کر دیا جاتا ہے، حق کی تذلیل اور تحقیر اتنی کر دی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق تو رہا ہی نہیں، اب حق وہ ہے جو مجھے سمجھ میں آ گیا، میں حق پر ہوں، کوئی مولوی کوئی عالم کسی کو نہیں پتہ حق کا، مجھے بس پتہ ہے۔ یہ میری گمراہی کا آغاز ہے۔ اس لیے جب بھی کبھی ایسے گمراہ کن افکار آئیں، ان کو کسی عالم کے پاس جائیں، اس کو پیش کریں، اللہ کی کتاب پر پیش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر پیش کریں، اور اپنے جذبات کو اور اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تابع کرنا سیکھیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا بھائی یہ کام کرنا ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے، انہوں نے استسلام کیا۔ استسلام یہ ہوتا ہے سر گردن بھی جھکا دینا اور دل سے بھی اس چیز کو قبول کرنا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، نقصان ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، جان جاتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے، پورا ہونا ہے۔ بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑا ہے، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو، کرنے کے لیے تیار ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب رب نے کہا اسلم قال اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کا حکم ہے، اس کے آگے چلنی نہیں ہے کسی کی۔ یہ انداز، یہ اسلوب اپنانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بھی، ہماری آگے آنے والی نسلوں کے بچوں کے۔ یقین جانیے فکر تو اپنی بھی ہوتی ہے، لیکن نکل گئے بس سوشل میڈیا اس طریقے سے ہم نے دیکھا نہیں، عمرے بعد میں چل کے موبائل ہاتھ میں لگے، بھٹکنا تو جب تک روح جسم میں ہے تو گارنٹی تو کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ اور میں بھٹک نہیں سکتے۔ اللہ اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں ایمان پر قائم رکھے۔ لیکن آگے آنے والی نسلیں بڑا خطرناک، بڑا ہی معاملہ خطرناک ہے۔ ان بچوں کی فکر کیجئے، ان کو اللہ کے دین کی صحیح سمجھ دینے کی کوشش کیجئے، اور یہ مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا، اور اپنے اہل کو بھی، بیوی بچے، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے درد دل کے ساتھ ان کو بہکتا ہوا، بھٹکتا ہوا، گمراہ ہوتا ہوا دیکھ کر خوش ہو جانا، یہ سوائے جہالت اور بے وقوفی کے کچھ اور نہیں ہے۔ کوئی جہنم میں جا رہا ہے، میں کہوں جائے جہنم میں، مجھے کیا پرواہ، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک کوشش کرتے تھے، آخری لمحے تک، کہ یہ بندہ کسی طرح کلمہ پڑھ دے، جہنم سے بچ جائے، کسی طرح راہ ہدایت پر آ جائے، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے کسی طرح سے۔ ایک مومن کبھی بھی کسی مسلمان کے، کسی مومن کے، کسی انسان کے اس طرح سے دنیا سے جانے پر خوش نہیں ہوتا، الا کہ وہ کوئی طاغیہ ہو، کوئی بڑا متکبر، مستکبر، جاہد، فرعون جیسا کوئی ہو، تو خس کم جہاں پاک خوش بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ہر عام بندے کے لیے، انسان کو اس کی ہدایت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ ذرائع عطا فرمائے جس سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرما دے، اپنی رحمت اور کرم والا معاملہ فرما دے۔